بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بچہ ضد کرتا ہو، روتا ہو، دودھ نہ پیتا ہو اور نافرمان ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کے لیے 3 وظیفے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اب اپنا آج کا پہلا وظیفہ بالکل توجہ کے ساتھ، اگر کسی کا بچہ یا بچی نافرمان ہو، ضدی ہو یا کسی بھی حوالے سے پریشان یا تنگ کرتا یا کرتی ہو، ان کو چاہیے سورۃ شعراء کی آیت نمبر 13، اور میں پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ نہایت ہی آسان آیت مبارک، پوری آیت مبارکہ نہیں ہے بلکہ آیت مبارکہ کا بالکل آخری جز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو سورۃ شعراء کی آیت نمبر 13 آئیے سن لیتے ہیں، پھر مزید طریقہ کار بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ بس اتنا سا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا، ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو یہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 13 کا چھوٹا سا جزو ہے۔ تو اس دعا، اس آیت مبارکہ کو ہم نے صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اس آیت مبارکہ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کی ترکیب کچھ یوں ہے، سب سے پہلے ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس آیت مبارکہ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد بچے پر دم کر کے پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس چھوٹے سے قرآنی عمل کی برکتوں سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان اور تنگ نہیں کرے گی۔ بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس قرآنی عمل کو کرنا ہے تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ ناظرین، مزید وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے اس عمل کی مدت حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اس عمل کی مدت حصول علاج، یعنی جب تک ہمارے بچے فرما بردار نہ بن جائیں، ضد نہ چھوڑ دیں، ہمیں تنگ کرنا نہ چھوڑ دیں، ہم نے روزانہ اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ چند دن کریں گے، انشاءاللہ ہمیں فائدہ نظر آئے گا۔ آئیے اب اپنا دوسرا وظیفہ بھی جان لیتے ہیں، جو ہماری اولاد کے حوالے سے ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ سب سے پہلے اس اسم مبارکہ کو بالکل توجہ سے سن اور دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا پورا طریقہ کار بھی ہم بالکل توجہ سے سمجھ لیں گے۔ تو اسم مبارکہ یہ ہے، اسم مبارکہ کو دوبارہ سن لیجئے۔ تو جس کی بھی اولاد ضدی ہو، نافرمان ہو، کہنا نہ مانتی ہو، تنگ کرتی ہو، اسے چاہیے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، جو بھی بچہ آپ کو تنگ کرتا ہے، اس کی بچی ہے یا بچہ، اس کی پیشانی پر ماتھے پہ ہاتھ رکھنا ہے، پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر لینا ہے، اور اسی دوران آپ نے اسی اسم کو پڑھنا ہے۔ اسم مبارکہ یہ ہے، یا شہیدو یا شہیدو، صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شہیدو یا شہیدو۔ اور جب بھی آپ اس اسم مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سے وظیفے کی برکت سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں کرے گی۔ بس اس وظیفے میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے، طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے، اور اس بچہ یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چند سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔
اور اگر اب بات کی جائے اس عمل کی مدت کی، عمل کی مدت بھی تا حصول شفا، تا حصول علاج، یعنی جب تک ہمارا بچہ راہ راست پر نہ آ جائے، ضد نہ چھوڑ دے، نافرمانیاں نہ چھوڑ دے، تب تک ہم نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ پھر وہی ہوگا، چند ہی دنوں میں ہمیں فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہمارا ارتکاب کامل ہوا تو آئیے ناظرین، بلا تاخیر اپنے آج کے تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو تیسرا وظیفہ ہے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، ضد ختم کرنے کے لیے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تو اس عمل کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ جب آپ کا نافرمان بچہ یا بچی سو رہی ہو تو آپ نے صبح کے وقت، بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں، تو صبح کے وقت جہاں پر ہمارا بچہ یا بچی سو رہی ہے، ہم نے اس کے سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو جانا ہے۔ تو سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ الم نشرح لک صدرک، یعنی سورۃ الم نشرح قرآن پاک کی پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ بہت ہی آسان سورۃ مبارکہ ہے، میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ تو اس صورت مبارکہ کو ہم نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے یعنی دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ، اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرا فلاں بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائیں، ضد چھوڑ دے، ہمیں تنگ کرنا وغیرہ پریشان کرنا چھوڑ دے۔ تو نیت آپ نے اپنے الفاظ کے اندر کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد دوسری احتیاط ہے، جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ ہمارے کان سن لیں۔ آواز اونچی ہو لیکن اتنی بھی زیادہ اونچی نہ ہو کہ بچے کی نیند خراب ہو جائے، وہ اٹھ جائے۔ بہرحال آپ نے ایک نارمل سی آواز میں، بالکل کم ہو کے آواز سنے ہی نہ اور نہ بہت زیادہ تیز ہو، درمیانی سی آواز میں آپ نے سورۃ الم نشرح کو پڑھنا ہے۔ سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآنی عمل کی برکت سے، میرے رب کے فضل و کرم سے، ہمارا وہ نافرمان بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائیں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔